میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج میں ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک وفاقی وزیر کا، تو اس میں اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو لانگ مارچ آیا تھا آپ نے اس کے اوپر تشدد کیوں کیا؟ تو آگے سے موصوف نے جواب دیا کہ چونکہ آنے والے پرتشدد ہو گئے تھے تو لہذا حکومت نے پوری طاقت سے ان کو جواب دیا، جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہے۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں تو اس سے 3 دن پہلے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی تھیں، ان کو لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک لا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری ایمپٹیو لا، یعنی یہ وہ والا قانون ہے کہ جو جرم ہونے سے پہلے روکتا ہے۔ ابھی آپ ٹرائی کریں، 15 پہ کال کریں یا کسی پولیس والے کے پاس جا کے کہیں جی فلاں بندے نے مجھے دھمکی دی ہے جو اس نے کیا، تو آپ کو کہے گا جی پاکستان میں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے جو پری ایمپٹیو ہو، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ یعنی اگر آپ کو کسی نے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو جب تک وہ آپ کو قتل کر نہیں دے گا اس وقت تک ہم آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے۔ اگر تو آپ ہیں نا 22 کروڑ کیڑے مکوڑے لال بیگ، تو پھر تو پری ایمپٹیو لا پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کسی بڑے آدمی کو دھمکی دے کے دیکھیں تو آپ کی نسلیں ختم کر دیں گے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، آپ نظر بھی نہیں آؤ گے، پھر پری ایمپٹیو لا آ جائے گا بیچ میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو 3 دن پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا؟ پھر یہ کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہیں گے جی ہمیں خفیہ اطلاع ایجنسیوں نے دی تھی کہ یہ تشدد کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے کیا تشدد کر دیا تھا؟ جنہوں نے لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگائیں۔ اس طرح آج عمران خان نے کہ ایک اپنی پریس کانفرنس میں بےنظیر کا نام لیا، تو بےنظیر کا نام لیتے ہوئے اس نے کہا جی وہ ٹھیک کہتی تھی کہ نواز شریف کے لیے قانون، شریفوں کے لیے قانون کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ اصل میں بےنظیر نے کہا تھا کہ پنجابی کے لیے قانون کچھ اور ہے اور سندھیوں کے لیے قانون کچھ اور ہے، اس کے اصل الفاظ یہ تھے۔ آپ نے لوگوں کے گھروں میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا پولیس والوں کو، آپ نے پولیس کو بروٹیلٹی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے پولیس والوں کو ڈنڈے مارتے گاڑیاں توڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کے خلاف اب تک کچھ نہیں ہوا۔ تو شاید بےنظیر، شاید کیا یقیناً وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ پھر شیخ رشید کا ایک بیان ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ شیخ رشید کو 50 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، اور اس کا حلقہ بھی ایسا ہے جو پنڈی میں ایک مخصوص جگہ پہ ہے، اس کے پاس خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس نے کہا جی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے ایک ہی سائڈ پہ لگ کے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو سارے کے سارے ایک ہی سائڈ پہ لگ کے کیوں کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے سے اس کا کیا مراد تھا آپ یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ گندم اور تیل کے بارے میں چل تھی، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ہمارے اس کے پی ٹی آئی کے ایک سابقہ وزیر نے ایک لیٹر بھی اپنا ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے ثبوت دیا تھا کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ تو کل کو روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی یہ بیان دے دیا کہ ہماری تقریباً پاکستان کے ساتھ گندم اور تیل کی سیل ہے جو وہ فائنل ہو گئی تھی، لیکن وہاں پہ رجیم چینج ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ موجودہ حکومت نے بھی خریدنے کی کوشش کی، لیکن روس نے کیوں انکار کر دیا، یہ میں آپ کو کل والی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس نے اس کا اعلان کیوں کیا۔ ہمارے جو ذخائر ہیں، جب عمران خان گیا تھا تو 22 ارب ڈالر تھے، ابھی ہمارے ذخائر جو ہے وہ 10 ارب ڈالر یا اس کے آگے پیچھے آ گئے ہیں۔ ہمارے ذخائر کم ہونے سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ ہماری آرمی کو ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے اور سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران یہودی ایجنٹ ہے۔ جس شخص نے یہ بات بولی تھی نا، اس نے ایک جیو کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، جو بائیڈن سے اس نے اپیل کی تھی کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں جو بائیڈن ہماری مدد کرے گا، یعنی کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، سیاسی لوگوں کو، جمہوری لوگوں کی مدد کرے گا اور ہمیں حکومت عطا کرے گا۔ اور ایجنٹ کون ہے؟ وہ عمران، اسی مذہبی رہنما نے، میں نام لے دیتا ہوں، فضل الرحمان نے۔ انصار عباسی ایک ہمارا جرنلسٹ ہے، تو کیپٹل ٹاک جیو کے پروگرام میں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے فائلیں نکال کے، اس کے ساتھ ہی فضل الرحمان کا ایک اور کارندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے فائلیں نکال کے دکھائی ہیں، وہ آن ایئر گئی ہیں، پورے پاکستان، پوری دنیا نے دیکھی ہیں۔ تو اس نے بولا تھا جی کہ انہوں نے فلاں فلاں علاقے میں زرعی زمین لی ہے، اس کا جو پی اے ہے اس کے نام پہ اتنے ایکڑ زمین ہے، اس کا جو بھائی ہے اس کا جو پی اے ہے اس کے نام پہ اتنے ایکڑ زمین ہے، اس پی اے کا جو بہنوئی ہے یا سالہ ہے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا، اس کے نام پہ اتنی زمینیں اور اتنی جائیدادیں لی گئی ہیں۔ اور اس کی جو خیبر پختونخوا میں جو ایجوکیشن کا محکمہ، جتنے محکمے، بہن ہو گیا، بھائی ہو گیا، دور پار کے رشتہ دار ہو گئے، اس کی خواتین ہو گئیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔
اگر یہ بات جھوٹ ہوتی اور جیو میں کیپٹل ٹاک میں یہ بات چلی گئی ہوتی تو اس کو کبھی بھی نہ چھوڑا جاتا انصار عباسی کو. اور انصار عباسی کو آپ جانتے ہیں کہ کتنا پرانا اور کتنا پرومننٹ قسم کا وہ ہمارا جرنلسٹ ہے، اور بڑی بڑی عزت اور بڑا نام ہے اس کا. پھر اس کے جو والد صاحب تھے بہت بڑے مفتی تھے، بڑا نام ہے اسلام ان کا، بڑی خدمات ہیں ان کی. تو ایک کتاب کے اندر یہ ذکر آتا ہے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا تو یہ ہنسی مذاق میں بات کی گئی تھی. اس وقت ہنسی مذاق میں کی گئی تھی، آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے. اس میں ذکر موجود ہے کہ جب یہ آتا تھا فضل الرحمان، جب چھوٹا یا جوان لڑکا تھا تو اس کا والد کہتا ہے چپ کر جایا کرو. انہوں نے کہا کیوں جی، اس کے سامنے بات نہ کیا کرو. یہ اپوزیشن والوں سے جا کے تھوڑے سے پیسے لیتا تو یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتا ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کتاب کا نام بھی دے دوں گا، صفحہ نمبر بھی بتا دوں گا. جس کے والد کے اس کے بارے میں خیالات تھے. پھر پچھلے دنوں جو عمرے میں جو کچھ ہوا، اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا میں آپ کو یہاں پہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایم کیو ایم کراچی میں تھی، ایک ایم کیو ایم پنجاب میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو اپنا نام تبدیل کر کے ایم کیو ایم پنجاب کر دینا چاہیے. زرداری نے جب فیصلہ کیا نا کہ سندھ میرا، میں اس کا مالک ہوں، ذاتی طور پہ چلاؤں گا، تو اس نے انہی کی وجہ سے کیا. پنجاب میں ساری مشینری ان کا ساتھ دیتی ہے، سارا قانون ان کا ساتھ دیتا ہے، سارے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ قدم نہیں جمانے دیتے. اس نے جا کے سندھ پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے پھر میں سندھ کو چلاؤں گا. پھر میں نے 3-4 دن پہلے آپ سے ایک اور بات بھی کی تھی کہ عمران خان نے اس قوم کو چنا ہے جو دریا اٹک سے شروع ہوتی ہے اور دریا آمو تک جاتی ہے. اشاروں میں نے آپ سے بات کی تھی. آج سے عمران خان نے پنجاب کو چھوڑ دیا، سندھ کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا. اس نے خیبر پختونخوا میں جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں. یعنی کہ اس نے ان لوگوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے جن پہ بھروسہ اس نے ختم کر دیا. بات پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے کہ آخر ساروں کو اسی چیز سے شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے. ساری قانونی مشینری، سارا کچھ، عمران خان نے یہ بولا، بے نظیر نے یہ بولا، زرداری پیشہ احتساب عدالت میں جب گیا اس کو کہا گیا جی کہ ان کو تو مل گئی ہے رخصت بیماری کی کہ وہ حاضر نہ ہو، آپ کو کیوں نہیں ملی؟ جب کہا گیا کہ ہم زرداری کو گاڑی میں ڈال کے لائیں، ان کا نہیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں گاڑی نہیں آئے گی، اس کو پیدل لے کے آؤ. تو زرداری کے الفاظ تھے کہ یہ جو آپ کے پنجاب کے لوگ ہیں، یہ جو ہماری حکمران جماعت ہے جس وقت حکمرانی کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی میاں فیملی ہے، ان کا جو ڈومیسائل ہے نا وہ طاقتور ہے، میرا ڈومیسائل کمزور ہے. اس کا مطلب یہ تھا پنجابی اور سندھی اس کا مطلب تھا. اس نے بھی یہی بات کی. آپ بلوچستان کی طرف چلے جاؤ گے، بلوچیوں سے آپ بات کرو گے تو بلوچیوں کو بھی شکایت پیدا ہوتی ہے. ایم کیو ایم پنجاب، کیا ایم کیو ایم پنجاب کو بھی کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ یہ ایم کیو ایم پنجاب جس کو عام الفہم زبان میں نون لیگ کہا جاتا ہے. اب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان نے اٹک کے پل کے اس طرف اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دی، اور اس نے کہا جی ٹھیکہ نہیں لیا میں نے پاکستان کو بچانے کا، اب میں آؤں گا تو میں رکاوٹیں گراؤں گا نہیں، رکاوٹیں اڑاتا ہوا آؤں گا. اب جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جن لوگوں کے مطلب کی یہ بات ہے، اگر وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ بات سمجھنے کے لیے کس لیے تیار نہیں ہے؟ فی الحال میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. یا پھر ان کی خواہش ہی ایسی ہے کہ یہ علاقہ فلاں علاقہ فلاں کا فلاں فلاں کا فلاں فلاں کا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اٹھے گا تو ہمارے خلاف وہ کچھ نہیں کر پائے گا، چپ کر کے بیٹھ جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے جب مذہب کارڈ استعمال کیا تو وہ بھی جب بات نکلی اب وہ ختم ہو گئی. بات کوئی نون لیگی اس کا ذکر نہیں کرتا. تو سعودی عرب میں جب تفتیش ہوئی تھی تو وہاں سے 3 آدمی ایسے گرفتار ہوئے تھے کہ جو لوگ انگلینڈ سے آئے تھے، اور وہ کس کے بھیجے تھے؟ عابد شیر علی کے. کنفرم ہو گئی یہ بات. ان کو وہاں سے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم نے جا کے ایک نعرہ لگانا ہے باقی لوگ خود بخود ہی نعرے لگا دیں گے. اس کیس سے ان کو اس لیے پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کہ پیچھے سے نکل کے رہی تھی چیز، پیچھے سے نکل یہ خود ہی رہے تھے. تو انہوں نے اس کو بھی استعمال کرنے سے، اس کو خانہ کعبہ کو بھی استعمال کرنے سے سیاسی طور پہ گریز نہیں کیا. پھر جب عمران خان 2 مرتبہ وہاں پہ گیا تھا تو اس کے پیچھے بھی آوازیں لگائی گئی تھیں، اور مریم نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے، وہ ٹویٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اس نے باقاعدہ اسی خانہ کعبہ میں عمران خان کو آوازیں لگانے کو انکریج کیا تھا. اس نے کہا تھا اچھا ہوا دنیا میں حساب دے رہا ہے تو یوں دے رہا ہے تو وہ دے رہا ہے. تو اس وقت وہ بالکل عین اسلامی تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف فلمی ہیرو نہیں ہے، صرف ہمارے پاس صرف فلمی ادارے نہیں ہیں، صرف ہمارے پاس فلمی مفتی بھی ہیں، فلمی حاجی بھی ہیں، فلمی انصاف بھی پایا جاتا ہے ہمارے پاس. انہی فلمی حاجیوں میں سے جب اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا فلسطینیوں پہ، 13-14 دن اس نے ڈٹ کے ان کا قتل عام کیا تھا، بچے وغیرہ مارے تھے.
فضل الرحمان کو ان دنوں میں کہ دے رکھا تھا؟ آپ ریکارڈ دیکھیں کہ اس نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہو یا احتجاجی بیان ہی جاری کیا ہو. اس کے بعد ایک نیا فلمی آجی آ گیا تھا. جماعت اسلامی نے کراچی میں ایک جلسہ کیا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چھوٹے سے چھوٹا جلسہ بھی آپ کرو نا، بالکل چھوٹا سا، اس پہ بھی آپ کا کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے. جب وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل ایک دم کلیئر ہو گیا، تو اس وقت اگلے دن انہوں نے کراچی میں جنگلہ کیا تو انہوں نے 1 کروڑ روپیہ اس جلسے پہ لگا دیا. اعلان کیا کیا؟ ہم فلسطین کے بچوں کے قتل عام کا بدلہ لیں گے. کیا بدلہ لوگے بھائی؟ جس کروڑ روپے کا تم نے جلسہ کیا، اسی کروڑ روپے کی خوراک یا دوائیں یا خیمے یا کوئی چیز تم نے فلسطینیوں کو بھیجی؟ تو ہمارے پاس تو سب کچھ ہی فلمی ہے، مفتی بھی فلمی ہے. پھر یہی فضل الرحمان ایک دن کھڑا ہو کہ یہ انتہا ہے. مجھے بتائیے گا پاکستان کے کسی عالم نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا؟ ایک تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو اعتکاف میں اور الیکشن آ جاتے ہیں تو میری پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے جو اٹھے گا، ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. جو کسی اور کو ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا، اس کا اتفاق ٹوٹے گا. اس نے وہاں پہ اپنی طرز کا ایک فتویٰ جاری کر دیا. اس وقت تو کسی نے نہیں بولا یہ کفر ہے یا غلط ہے یا خراب ہے، یا کوئی آواز پاکستان میں سے نہ کسی ادارے نے پوچھا. یہی والا کام جو شیریں مزاری کی بیٹی کے اوپر ابھی ایک مقدمہ دائر ہوا کہ اس نے چیف آرمی اسٹاف کے خلاف نازیبہ باتیں کی تھیں، اس کے اوپر مقدمہ بھی دائر ہو گیا اور اس کو اپنی ضمانت بھی کرانی پڑ گئی ہے. یہی کام مریم کا باپ، سارے کے سارے نون لیگ والے کئی جگہ کر چکے ہیں، اور وہ ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ موجود ہے، پوری دنیا نے ان کو سنا. ان کے اوپر کب مقدمہ قائم ہوگا، کیسے مقدمہ قائم ہوگا، کون مقدمہ قائم کرے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. یہی رانا ثناء اللہ، اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف کا نام بغیر وضو کے لینا بے ادبی ہے، اور نواز شریف کے ساتھ چلنا، اس کو دیکھنا، اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. اس وقت تو کسی کا مذہب خطرے میں نہیں آیا تھا، کسی جگہ کو خطرے میں نہیں آیا تھا، نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی احتجاج کیا تھا، نہ خطرے میں آیا تھا. پھر یہی محترمہ نکلی تھی، اس نے اوپر جا کے نیب پہ پتھراؤ کیا تھا، پتھر مارے تھے. دوبارہ نیب کو جرت نہیں ہوئی کہ نیب اس کو بوام بلا سکے. یہ پتھراؤ اس لیے خاموشی سے برداشت کر لیا گیا تھا کہ یہ پنجاب میں ہوا تھا، اور اس کو دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوئی. پھر اس کے اوپر جب کیس چل رہا تھا تو اس کو والد کی تیمارداری کے لیے ضمانت دی گئی تھی. کون سا والد، کون سی تیمارداری؟ ابھی تک گھومتی پھر رہی ہے، ضمانتوں پہ باہر گھوم رہے ہیں. سارا سسٹم ان کے ساتھ، عمران خان نے کہا سسٹم ان کا ساتھ دیتا ہے. عمران خان نے کہا عدالتیں ان کو، عمران بقول عمران کے، وہ کہتا ہے جی کہ ان کو کیسز نہیں چلنے دیے جاتے، ان کو وہاں سے تاریخیں مل جاتی ہیں. عدالتیں تو ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں، لیکن وہ جو سسٹم ہے نا، قانونی سسٹم، وکیلوں کا سسٹم، اس کی جو پیچھے کام کرتا ہے. عدالتوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر وقت کا وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی اگر آ جائے گا، اس کے خلاف ثابت ہو جائے گا، تو ہم اس کو اڑا دیں گے. انہوں نے اڑا کے دکھایا. پھر اس کے اوپر تھا کہ کیلبری فنڈ اس کا جیل ہی نکلا تھا، تو احتساب عدالت نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر کیلبری فنڈ کا الگ سے مقدمہ قائم کیا جائے. ہاں اس نے جیل سازی کی ہے، وہ مقدمہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا، اس کا بھی انتظار ہے. حمزہ شہباز نے ایک دفعہ ٹی وی پروگرام پہ بیٹھ کے یہ بات مانی تھی کہ جس ٹرانزیکشن کی آپ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی آپ بات کرتے ہو، جو میرے چپڑاسی کے نام، ڈرائیور کا نام، کلرک کے نام، اس نے کہا تھا ہاں جی ٹرانزیکشنز ہیں، لیکن یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس. اس اوپن اینڈ شٹ کیس کے اوپر بھی عمران خان نے بڑا شدید قسم کا احتجاج کیا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس کیوں نہیں چلے، کیوں نہیں ختم ہوئے. اس کا بھی جواب آنا باقی ہے. انگلش کی ایک اصطلاح ہے کینگرو کورٹس، کینگرو ادارے. وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو کمپرومائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو بےمان ہوتے ہیں، جو کرپٹ ہوتے ہیں، ان کو کینگرو کہتے ہیں. لندن میں ایک دفعہ اس نے، عمران خان نے اسی بیان کا ذکر کیا بے نظیر کے، اس نے کہا اچھا جی یہ کینگرو عدالتیں ہیں، کینگرو عدالتیں. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ کینگرو عدالتیں، ہمارے عدالتوں نے کئی جگہ پہ ثابت کیا کہ وہ کینگرو نہیں ہیں. جو نیچے سے جو سسٹم ہے، ججوں نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات بولی ہے کہ جب آپ اپنی تفتیش ٹھیک نہیں کریں گے، اپنا کیس صحیح پریپیئر نہیں کریں گے، آپ کیس بناتے ہوئے ملزموں کو فائدہ فراہم کرتے ہیں، تو عدالتوں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. حالانکہ عدالت جانتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اور ہمیں مجرم رہا کرنے پڑتے ہیں. ریکارڈ پہ موجود ہے ججوں کے یہ والے ریمارکس. جب سارے کے سارے، اب شہباز شریف کی ایک کال آئی تھی جس میں جسٹس کیوں کو کہہ رہا تھا کہ بے نظیر کو اتنی سزا دے دو تو اتنی سزا دے دو، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا جسٹس کیوں کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف؟ وہ بھی اس چیز کا بھی انتظار ہے. میرا تو ایک مشورہ ہے، کینگروز جو ہے نا وہ صرف آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں. آسٹریلیا سے کینگروز کو امپورٹ کریں تاکہ کسی کو کینگرو
فلاں ادارہ کینگرو ہے تو فلاں کینگرو ہے تو فلاں کینگرو ہے تو فلاں کینگرو کینگرو کہنے کی اجازت کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہاں سے کینگرو امپورٹ کریں، ان کی نسل بڑھائیں اور اپنے ہمارا جو قومی جانور ہے وہ کینگرو ہی اپنا لیں. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. آپ اگر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکے گا، یا جب اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا، سسٹم اس کا ساتھ نہیں دیتا، عدالتیں دیتی ہیں لیکن نیچے والا جو سسٹم ہے وہ ساتھ نہیں دیتا، تو اگر وہ احتجاج نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور جب وہ احتجاج کرے گا تو پاکستان میں وہ والا میڈل جو سب سے آسانی سے ملتا ہے اور بہت سستا مل جاتا ہے غداری کا، آپ اس کے سینے کے اوپر وہ لگاتے ہو اور اپنی جان چھڑا لیتے ہو. خان کا اگلی جو اسٹریٹجی ہے، میں اپنے لفظوں کو پھر دوہرا دیتا ہوں کہ خان نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا اپنے ساتھ چلانے کے لیے کہ جو اٹک کے پل کے اس پار سے شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ وہاں ختم نہیں ہوتے، یہ جا کے درائے آمو پہ ختم ہوتے ہیں، جس کے آگے پھر رشیا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ ساری کی ساری قوم اس نے پیچھے کھڑے کرنے پہ اگر آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ ایک قوم کو اپنے پیچھے کھڑا کرے، جیسے زرداری نے کھڑا کیا، جیسے بلوچوں نے کھڑا کیا، جیسے پھر اب زرداری اس نے کھڑا کیا ہے سندھ میں، جیسے بٹھوں نے کھڑا کیا تھا مجبور ہو کے، اگر آپ کسی شخص کو دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو اس کی ریٹیلیشن بڑی سخت اور بڑی زوردار ہوگی. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کسی جگہ سے، کہیں سے، کسی بھی قسم کی کسی کی دی ہوئی وارننگ کہیں کام آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اگر کوئی یہ کہ جی ہمارے اداروں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں مانتا. سب اس بات کو جانتے ہیں، سب کی نظر میں یہ بات ہے. وقت پہ کچھ ہو جائے گا یا وقت نکلنے کے بعد ہم کچھ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. Until we meet again. اللہ حافظ.